اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اللہ یا رحمن یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ جی ہاں، تو اسٹوڈنٹ، قرآن پیریڈ میں آج ہم جس سورہ کے بارے میں ذکر کریں گے بہت ہی بہترین سورہ، بہت شارٹ سورہ، آپ سب کو یاد ہوگا، اور اس کے پڑھنے کے اتنے زیادہ فوائد ہیں کہ اس سورہ کو پڑھ کے بہت زیادہ اطمینان ہوتا ہے۔ سورہ کو پڑھنے سے پہلے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث آپ کے ساتھ شیئر کرتی چلوں کہ آپ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جس نے زندگی کو نیک علم کی طلب میں صرف نہیں کیا تو اس کی زندگی ضائع ہو گئی۔ یعنی کہ نیک علم کا کیا مطلب ہے؟ وہ علم جو آپ کو نفع یعنی کہ آپ کو فائدہ پہنچائے، وہ علم دین کا ہو، دنیاوی ہو، جس سے آپ دوسروں کی مدد کر سکیں۔ اگر آپ نے ایسا علم حاصل نہیں کیا کہ جو نیک علم ہو، دین کا علم ہو، وہ پھر آپ کی زندگی ضائع کر دے گا۔ تو ضروری یہ ہے کہ ہم جو بھی چیز پڑھ رہے ہیں، جو بھی علم حاصل کر رہے ہیں، ہم اس میں دیکھیں کہ ہمیں کتنا زیادہ فائدہ پہنچا رہا ہے، ہمارے ایمان کو کتنا زیادہ طاقت دے رہا ہے، اور ہم اس سے دوسروں کی کتنی زیادہ مدد کر سکتے ہیں۔ تو آپ لوگوں کو سب کو بہت بہت مبارک ہو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کے دلوں کو نیک علم کی روشنی سے منور کیا ہوا ہے۔ سورہ نصر قرآن کریم فرقان الحمید کا 110 نمبر کا سورہ ہے، مدنی سورہ ہے، اس کے ٹوٹل ورسز 3 ہیں، اور نصر کی میننگ ہے اللہ کی مدد۔ اب ہم آئیے چل کے دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد کس طرح سے ملتی ہے انسانوں کو۔ پہلے ہم اس کا ترجمہ اور اس کے سورہ نصر کو پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ ترجمہ: عظیم اور دائمی رحمتوں والے خدا کے نام سے، جب خدا کی مدد اور فتح کی منزل آ جائے گی اور آپ دیکھیں گے کہ لوگ دین خدا میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں، تو اپنے رب کی حمد کی تسبیح کریں اور راز سے استغفار کریں کہ وہ بہت زیادہ، اور اللہ سے استغفار کریں کہ وہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ الہی آمین۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ سورہ نصر اللہ کی مدد، اس کا جو ہسٹوریکل ایونٹ ہے وہ بیسکلی جب فتح مکہ مسلمانوں کو نصیب ہوئی، صلح حدیبیہ کے بعد اس سورہ کا نزول ہوتا ہے مدینے میں، کیونکہ ہجرت کر چکے تھے پہلے مکہ سے مدینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مہاجرین۔ تو صلح حدیبیہ ہوئی یہودیوں کے ساتھ، اس کے بعد حکم ہوا کہ مکہ کی طرف روانہ ہو، مکہ فتح کرنے کا وقت ہے، اور فتح مکہ یعنی کہ ایک خون بھی نہیں بہا، کیونکہ اتنی حرمت ہے مکہ کی سرزمین پہ، کیونکہ وہاں خانہ خدا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتنی ہیبت، اور جو مشرکین مکہ تھے ان کے اوپر اتنا خوف طاری ہو گیا تھا کہ کوئی ان کے مقابل نہیں آ سکا، اور مسلمان بآسانی مکے کو فتح کرتے ہیں۔ 20 رمضان المبارک یعنی کہ رمضان المبارک کے ہی مہینے میں 8 ہجری میں یہ واقعہ پیش آتا ہے، اور کعبے کے بتوں کو امام علی علیہ السلام رسول خدا کے کندھوں پیشانوں پہ سوار ہو کے توڑتے ہیں۔ تو یعنی کہ جو اس سورہ کا شان نزول ہے وہ اس فتح کے مطابق ہے۔ لیکن آج کی کلاس میں نے اس کو کیوں چوز کیا؟ آج کی کلاس ہماری لاسٹ فرائیڈے کلاس ہے، اور اگر ہم اس سورہ کا باقاعدگی سے تلاوت کرتے رہیں گے تو وہ فتح جو کہ امام زمانہ علیہ السلام کے صورت میں ہم سب کو نصیب ہوگی، تو انشاءاللہ تعالی اللہ سبحانہ تعالیٰ، کیونکہ قرآن میں تو قیامت کے آنے والے وقتوں تک کا کہا جاتا ہے نا، تو کیا کہہ رہے ہیں؟ جب خدا کی مدد اور فتح کی منزل آ جائے گی اور آپ دیکھیں گے کہ لوگ دین خدا میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں، تو جب امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور ہوگا تو تب بھی ہم دیکھیں گے کہ لوگ فوج در فوج دین میں داخل ہو رہے ہیں۔
تو کتنا خوبصورت اس سورہ کا مطلب، اس سورہ کا ترجمہ اور اس کے پڑھنے کی فضیلت۔ اچھا، اس سے پہلے میں آپ کو ایک بہت ہی امپورٹنٹ اس کی فضیلت یہ بھی بتاتی چلوں کہ روایات میں آیا ہے کہ جو بھی سورہ نصر کی 25 دفعہ یعنی 25 ٹائمز، آپ کے سامنے آ رہا ہوگا، 25 ٹائمز تلاوت کرے گا تو اس کا جو بھی مقصد ہوگا، جو بھی بڑے مقاصد ہوں گے، چاہے وہ دینی علم کے لحاظ سے ہوں یا آپ کا دنیا کا کوئی مسئلہ ہو، کوئی بھی آپ کی پرابلم ہو، تو سورہ نصر کی تلاوت 25 ٹائمز اول و آخر درود پڑھ کے آپ کریں اور اللہ سے دعا مانگیں تو آپ کو ضرور کامیابی حاصل ہوگی، کیونکہ فتح کا مطلب ہوتا ہے وکٹری، کامیابی۔ اس سورہ کی فضیلت یہ ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس کی تلاوت کرے گا وہ اس شخص کی مانند جو فتح مکہ میں پیغمبر کے ہمراہ تھا۔ کتنا بڑا ثواب۔ اور امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص سورہ نصر کو اپنی نافلہ یا واجب نمازوں کی پہلی رکعت میں پڑھے گا تو خدا اس کو اس کے تمام دشمنوں پر فتح یعنی کہ وکٹری دے گا، فتح یاب کرے گا، اور وہ قیامت میں اس حالت میں وارد یعنی کہ اس حالت میں آئے گا کہ ایک اس کے پاس عہد نامہ ہوگا جو بات کرے گا، خدا نے اس سے اس کی قبر کے اندر سے باہر بھیجا ہے، اور وہ جہنم کی آنکھ سے امان نامہ ہے یعنی کہ جہنم کی آنکھ سے بھی اس کو نجات مل جائے گی۔ تو سورہ نصر کی کتنی زیادہ فضیلت آج ہم نے قرآن کے پیریڈ میں پڑھی۔ ہمیشہ اس کو یاد رکھیے گا، اس کو دہراتے رہیے گا۔ جب ہمیں کسی سورہ کا میننگ پتہ چل جاتا ہے نا اسٹوڈنٹس، تو ہمیں اور زیادہ مزہ آتا ہے اسے پڑھنے میں۔ امید ہے آپ لوگوں کو یہ سورہ آج کا پسند آیا ہوگا۔ دعائے معرفت ہم پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے میرے رب مجھے اپنی معرفت نصیب فرما، پس اگر تو نے مجھے اپنی معرفت نصیب نہ فرمائی تو میں تیرے رسول کو نہ پہچان سکوں گا۔ اے میرے رب مجھے اپنے رسول کی معرفت نصیب فرما، پس اگر تو نے مجھے اپنے رسول کی معرفت نصیب نہ فرمائی تو میں تیری حجت کو نہ پہچان سکوں گا۔ اے میرے رب مجھے اپنے حجت کی معرفت نصیب فرما، پس اگر میں حجت کو نہ پہچان سکا تو اپنے دین میں گمراہ ہو جاؤں گا۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل